سو جو حتمی پلان ہے شاہ صاحب، وہ خان صاحب نے کیا آپ لوگوں کو بھی بتایا؟ کیونکہ پہلے وہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکے، وہ میں بتاتا نہیں ہوں اپنے ارد گرد لوگوں کو، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی باتیں کہیں لیک ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے باقی اپنی اعلیٰ قیادت کو پلان اپنا حتمی بتایا تو ہے نا، کہ آپ لوگ کرنا کیا ہے ایونچولی اسلام آباد آ کے، اور اس کے بعد حتمی اپنا الیکشن کا جو بھی نتیجہ وہ حاصل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، ہم تو پبلک اوپینین کو موبلائز کر سکتے ہیں، ہم تو پبلک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ابھی جو ایک لیٹسٹ سروے آیا ہے، اس سروے میں آج عوام کے جو رائے ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ نومبر آج آپ دیکھیں، اور اس کا چند ماہ پہلے جو لوگ نئے اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کی تعداد کوئی 40-42% تھی، اور اب جو لیٹسٹ آئی پور کا سروے ہے اس پہ 63% جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واحد مناسب حل جو ہے وہ فوری شفاف الیکشن ہے۔ سر وہی سروے میرے ہاتھ میں ہے، اور 59% لوگوں نے، ہاں جی سر، اس سروے میں 59% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور دھرنے کی حمایت نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو پروٹیسٹ فٹیگ ہوتی ہے غالباً آئی تھنک اٹ اسٹارٹڈ ٹو کک ان، وہ آپ کو ووٹ ضرور ڈالنے آئیں گے آپ کے فالوورز، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اور یہ جو دھرنا وغیرہ ہے نا، اس کی حمایت اسی سروے کے مطابق جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہم کوئی یہ لانگ مارچ کوئی خوشی سے تو نہیں کر رہے، اگر گفت و شنید کے ذریعے پبلک اوپینین کے احترام میں گورنمنٹ بیٹھ کر ہم سے کوئی بات طے کر لیتی اور انتخابات کے لیے کوئی آگے بڑھنے کا راستہ بتا دیتی تو لانگ مارچ کی ضرورت نہ، یہ نوبت ہی نہ آتی، لیکن حکومت کیونکہ خوف میں مبتلا ہے اور اپنی ضد پر قائم ہے اور اپنے ذاتی ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہی ہے، اس لیے ہمیں یہ لانگ مارچ کا سہارا لینا پڑا، اور یہ دنیا کو اور میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پاور کرانا پڑا کہ یہ پاکستان کی عوام کی واضح جو اکثریت ہے اس کی سوچ یہ ہے۔ سر لیکن یہ بڑا یہ حسین اتفاق ہے، یا اسے کوارڈینیشن کہیں، یا اسے کہیں کہ بس ہو جاتا ہے ایسا سیاست کے اندر، یہ نومبر کے تقریباً جو آخری ہفتے کے اندر ہی آپ کا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے، نومبر کا آخری ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، فیصلہ کن ہے اگر میں کہوں، اور اس دوران آپ کا اسلام آباد آنا یہ اتفاق ہے سر؟ نہیں ماریا، ہم تو پہلے آ چکے ہوتے، ہم تو اسلام آباد اب تک پہنچ چکے ہوتے اگر یہ راستے میں یہ قاتلانہ حملہ نہ کیا جاتا، اور ہم اپنی جس رفتار سے ہم جا رہے تھے، ہاں گو ہمیں کچھ تاخیر ہو رہی تھی، جو ہمارا اوریجنل پلان تھا اس سے ہم لیٹ ہو رہے تھے کیونکہ لوگوں کی دلچسپی اتنی تھی، لوگوں کا رش اتنا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم پہنچ چکے ہوتے۔ ہمارے ذہن میں کوئی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی تاریخ کے پابند ہیں، ہماری تو کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کرتے ہوئے، پبلک اوپینین کو ہموار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر پنڈی پہنچ کر، اسلام آباد پہنچ کر ایک خان صاحب اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اور لوگوں کی ایک ہماری رائے میں ایک بہت بڑی تعداد وہاں شاید پاکستان میں اتنی بڑی تعداد پہلے نہ دیکھی گئی ہو، وہ لوگ اس میں شامل ہوں اور وہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس کو پیش کریں۔ شاہ صاحب، آپ نے فورن آفس چونکہ کئی دفعہ آپ نے بلکہ 2 مرتبہ آپ نے سنبھالا بھی ہے، اور بڑے آپ ان معاملوں کی نزاکتوں سے واقف بھی ہیں، سعودی ولی عہد کا اسلام آباد میں ہونا انہی کچھ تاریخوں میں متوقع ہے جس میں موسٹ پرابلی آپ اسلام آباد آ رہے ہیں سر، کوئی فرق تو نہیں پڑتا کوئی اس طرح کے ایونٹس ہو ڈومیسٹک جہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ایک سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہو اور وہاں سے فورن ڈگنیٹریز بھی آ رہے ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ سعودی حکومت جانتی ہے اور کراؤن پرنس جانتے ہیں کہ ہم عمران خان، تحریک انصاف، سعودی عربیہ کو اور جو حکومت ہے ان کی اور جو
حکمران ہیں جو کسٹوڈین آف دا ہولی ماسکس ہیں، ہم انہیں کتنی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی اہمیت کو بھی پوری طرح جانتے ہیں. یقیناً ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے. ہم کبھی ان کی راستے میں نہ رکاوٹ بنے نہ بننا چاہیں گے. وہ آتے ہیں پاکستان، ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے. جس طرح سعودی عرب کی حکومت نے، جب ہم حکومت میں تھے، تحریک انصاف کی حکومت تھی، جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جب ہم مالی مشکلات میں تھے. بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لحاظ سے جو ہے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی جو انہوں نے ہمیں دی، اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی وہاں روزگار کے لیے گئے ہیں، ان بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں. تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک روحانی، ایک قلبی اور ایک بڑا مضبوط اسٹریٹجک رشتہ موجود ہے. ہم اس کی قدر کرتے ہیں. صحیح. یہ چونکہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور ہمیشہ سیاسی حل کے اوپر بلیو کرتے ہیں شاہ صاحب، اس وقت کیا جو پوری صورتحال ہے اس کا کہیں آپ کو کوئی سیاسی حل نظر آ رہا ہے، یا بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے؟ اب سیاسی حل اور بیٹھ کر ٹیبل پر بات کرنے سے آگے نکل چکی ہے بات، اور اگر وہ سیاسی حل ہوگا تو وہ کون بیٹھے گا، کون کرائے گا، کون گارنٹی کرے گا اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں، پھر کون ایشورنسز دے گا؟ دیکھیے، سیاستدان تو ہمیشہ حل کی تلاش پہ رہتے ہیں اور گفت و شنید کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا تو نیشنل ایجنڈا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، ہم ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس کو اگر ہم ذہن میں بٹھاتے ہیں، ذہن نشین کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا ایک منفی جو امپیکٹ ہے وہ ہماری معیشت پر بھی آ رہا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری معیشت متاثر ہو. اس وقت حکومت نام کی چیز نہیں ہے، ڈس فنکشنل ہے گورنمنٹ. اکانومی جو ہے وہ ٹینک کر رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. اس کا ہم نے ایک حل بتایا ہے، اور حکومت کیونکہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے، ان کا ایجنڈا ہے اپنے کیسز سے فراغت حاصل کرنا، اپنے جو نیب کے کیسز ہیں ان کو جلد از جلد نمٹانا. اور ہمارا ایجنڈا ہے کہ ملک میں عوام کے پاس جا کر عوام کو موقع دینا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان حالات میں یہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کس کو اپنا ووٹ دیتے ہیں. جو عوام فیصلہ کرے شفاف الیکشنز کے ذریعے، ہم کھلے دل سے اس فیصلے کو قبول کریں. شفاف الیکشنز تو سر آپ نے آبویسلی اس میں کوئی آربیٹریٹر بھی ہوگا نا، تو وہ جو آپ نے کہا رابطے رہتے ہیں، ابھی ایز آف رائٹ ناؤ کوئی رابطہ ہے یا بالکل اس وقت رابطے منقطع ہے؟ دیکھیے، حکومت کے ساتھ تو اس وقت ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اس وقت تو ہمارے رابطے نہیں ہیں کیونکہ حکومت کے اندر کنفیوژن ہے. حکومت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گفت و شنید سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن اسی حکومت کے اندر، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بضد ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گفت و شنید کی جائے. ان سے تو خان صاحب بھی بات نہیں کرنا چاہتے. میں تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی بات کر رہی ہوں سر. خان صاحب تو پی ڈی ایم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی بات کر رہی تھی. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ یقیناً سمجھتی ہے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ انٹرنل چیلنجز سے بھی واقف ہیں اور جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں اس سے بھی واقف ہیں، اور جو اکنامک سچویشن ہے وہ اس سے بھی واقف ہیں. یقیناً وہ نیشنل انٹرسٹ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اکنامک سیکیورٹی سے غافل نہیں ہیں. وہ تو یقیناً میری رائے میں چاہیں گے کہ کوئی راستہ نکلے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں انہیں رول پلے کرنا چاہیے. مثال کے طور پر صدر مملکت ہیں جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کی ایک آئینی حیثیت ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، وہ ایک الیکٹڈ
प्रेसिडेंट हैं, वफाक के नुमाइंदा हैं और सियासत से बालातर हैं, उन्होंने भी बारहा ऑफर किया है कि वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं ताकि रास्ता निकले। और मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत और उनका जो ऐवान सदर का सबके लिए इतना एहतराम का रिश्ता है कि अगर उनको मौका दिया जाए तो हो सकता है वो अपना किरदार अदा कर सके। हम तो उन पर एतमाद करते हैं और हम तो चाहेंगे कि वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो यकीनन करें। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब।